بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. سر میرے خیال سے تو جو تخلیق کا مقصد ہے وہ ہر وہ کام کرنا ہے، یعنی انسان بالآخر ہر وہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے جو صفات اس کے اندر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کیا صفات رکھی ہیں، آپ میں کیا صفات رکھی ہیں، اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو پڑھ لیا جائے۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار القہار یہ جتنے بھی نام ہیں اللہ کے، یہ سارے کے سارے ان کے اندر سے تھوڑی تھوڑی ایک جو میرا یہ جسم متحمل ہو سکتا تھا اللہ کی جس صفت کا، وہ میرے اندر، آپ کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھ کے کسی نہ کسی درجے میں، کسی میں کم کسی میں زیادہ رکھ کے بھیجی ہے۔ اگر میں بحیثیت انسان بات کروں، بحیثیت مجموعی بات کروں، انسان کی جب میں بات کروں، یعنی میں، آپ، ہم سب، تو ہمارے اندر اللہ نے اپنی تمام کی تمام صفات ایک چھوٹے سے درجے میں، جس کا یہ میرا جسم متعامل ہو سکتا ہے، رکھ کے بھیجا، اور مجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ میں ویسا کر کے دکھاؤں، اللہ کی وہ صفت پریکٹس کر کے دکھاؤں، بحیثیت انسان مجموعی، بحیثیت مجموعی وہ کر کے دکھائے۔ تو جب تک انسان خالق نہیں بن جائے گا قیامت نہیں آئے گی، یعنی جب تک خلق کے اعلیٰ ترین درجے پہ نہیں پہنچ جائے گا، جب تک انسان رحمان کی صفت اپنے اعلیٰ ترین درجے میں جو اس جگہ میں اس جسم میں رکھی ہے وہ کر کے نہیں دکھا دے گا، یعنی اللہ کی تمام صفات جو ہیں وہ ہم کر کے نہیں دکھا دیں گے، تو قیامت میرے نزدیک اس وقت تک نہیں آ سکتی۔ تو یعنی ایک قاری حنیف ڈار صاحب نے یہ بات کہی تھی، مجھے یاد ہے، میرے ایک ٹیچر ہیں حبیب قریشی صاحب، انہوں نے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ قیامت اس وقت آئے گی جب بندہ یعنی وہ سامنے دیکھ رہا ہوگا اللہ کو۔ دیکھنے سے مراد وہ والا دیکھنا نہیں ہے جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ کہ جب ہم اوکے، یعنی ہم یقین کر چکے ہوں گے کہ یہ خدا ہے، یعنی ہم جب کائنات کی سرے تک پہنچ جائیں گے، دوسرے سرے تک پہنچ جائیں گے کائنات کے، جہاں سے ہم یعنی یقین کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ اللہ کو پہچان سکتے ہوں گے اپنی وجہ سے، اپنی صفات کی وجہ سے، یعنی اب ہمارے اندر جو اللہ کی صفات موجود ہیں وہ، تو اس وقت ہمارا اختتام ہوگا، یعنی اس وقت اگلا مرحلہ قیامت کے بعد والا شروع ہوگا۔ یعنی سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ کس طرح کر جائے گی، وہ اپنی صفت، اللہ کی جو صفت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ، میرا خیال ہے کہ اس وقت میرے خیال سے ہمارا، یعنی یہ زندگی کا مقصد ہے بیسیکلی، اللہ جیسا نہیں، سوری میرے غلط الفاظ، جیسے سر کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے ڈرتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیسے اس کی بات کی وضاحت کروں کہ اللہ سے متعلق ہمارے پاس مفاہیم نہیں ہے، یعنی اللہ جیسا تو نہیں، یعنی جب ہم وہ کام کر کے دکھا دیں گے جو اللہ کی صفت ہماری اس کیپیسٹی کے مطابق ہم میں رکھی ہوئی ہے، جب ہم اس کو پورا استعمال کر لیں گے، اللہ کی صفات کو پریکٹس کر لیں گے، تو قیامت آئے گی۔ یعنی وہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم وہ ایسا کر کے دکھائیں۔ نائب کا مطلب بھی تو یہی ہے نا، اللہ کے نائب ہیں ہم اس دنیا میں، تو نائب کیا کرتا ہے؟ آپ اپنا نائب بنا کے کسی کو کہیں بھیجتے ہیں تو وہ وہی سارے کام کرے گا جو آپ کرتے ہیں، یعنی جو آپ کے ذمے تھے کرنے والے کام، یعنی آپ کو کرنے تھے وہ کام وہاں پہ۔ تو نائب، جب تک ہم نیابت نہیں کریں گے اللہ کی، اور نیابت کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے، تو قیامت نہیں آئے گی، یعنی نیابت ہی زندگی کا مقصد ہے۔ جی سر۔